میرے دوستوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان کام دیا ہے کہ جس کے اندر آخرت کی خیر تو ہے ہی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بھی عزتیں، توقیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر چھپا دی ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا مقصد بنا کر زندگی گزارے تو وہ آدمی اپنے زندگی میں خیریں برکتیں دیکھتا چلا جاتا ہے، عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جو آدمی لوگوں کے بارے میں خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے لوگوں کو خیر پر لانے کی نیت سے اوروں کے پاس جاتا ہے اور شہروں میں جاتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی فائدے عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں کی محبتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبرت کی چیزیں دکھاتے ہیں اس کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نرم فرماتے ہیں، اور اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کو پیدا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے لوگوں کو خیر پر لے کے آتے ہیں۔ کتنے بڑے فضائل حاصل ہو گئے، ایک آدمی اور مقامات پہ جا کے لوگوں کو خیر کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی ارشاد فرمایا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو آپ پورا کیجئے، اور آپ لوگوں کے مشرکین سے آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے، وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے، بس آپ اپنے کام میں لگے رہیے، لوگوں کو خیر کی طرف لانے کے کام پر آپ لگے رہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو بجان و دل اس کو قبول کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی وجہ سے کتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے صادق و امین کہا جا رہا، لیکن جب لوگوں کو خیر کی طرف بلانا شروع کیا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے جن کو تم معبود سمجھ رہے ہو ان سے کچھ نہیں ہوتا، ان چیزوں سے تمہارے کام نہیں بنیں گے، تمہارے کام تو بنانے والا اللہ ہے، شرک سے لوگوں کو روکا ہے، توحید پر لانے کی کوشش کی ہے، تو پھر دیکھیے معاملہ کیا ہوا۔ ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل اس کا نام تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ اس کا گھر تھا، تو رات کے وقت کیا کرتی تھی کہ رات کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے آ کر کانٹے بکھیر دیا کرتی تھی، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلیں گے تو آپ کو یہ کانٹے چبھیں، العیاذ باللہ۔ اور ابو لہب اس کا خامن وہ کیا کرتا تھا، وہ اپنے گھر کا کچرا لاتا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے ڈال دیتا۔ ایک طرف تو یہ معاملہ، گھر کی دوسری جانب میں دوسرا دشمن عقبہ ابن ابی معیط وہ رہا کرتا تھا، تو وہ اپنے گھر کی غلاظت اکٹھی کرتا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے ڈال دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے تھے، میں دو بدترین لوگوں کے درمیان میں رہتا ہوں کہ جو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے درپے رہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر کی بات میں جو اللہ کی طرف سے ایک فرض عطا فرمائے تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اس میں لگے رہے، کبھی اس سے دریغ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس چل چل کر جا رہے ہیں، ایک ایک کو خیر پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ایمان لا رہے ہیں وہ بھی اس محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر ایک تکلیفیں اٹھا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اور بھی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، ایمان والے بھی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ابو جہل کتنا بڑا بدبخت، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں جا کر نماز ادا فرما رہے تھے، باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تو حرم میں جا کر نماز پڑھنے سے ڈرتے تھے اس بات سے کہ وہ دشمن ہیں اور وہ نقصان پہنچائیں گے، پریشان کریں گے، تو اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کر لیتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لے جایا کرتے تھے، عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی وقت میں جاتے اور لمبی لمبی رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آ کر وضو کر کے بتلایا کہ اس طرح وضو کرنا ہوتا ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دو دو رکعت کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. اس وقت میں نماز کا حکم ابھی تک نہیں آیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دو دو رکعت کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے. تو لیکن باقی صحابہ تو مسجد حرام میں نہیں جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے تو دور سے ابو جہل نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، تو وہ دوڑتا ہوا آ رہا تھا کہ آ کر جو ہے العیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پاؤں سے چوٹ مارے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معاملہ فرمایا کہ اس نے دیکھا جب وہ قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا اس وقت میں اس نے دیکھا کہ ایک بھیانک اونٹ کھڑا ہوا ہے اور منہ کھولے کھڑا ہے، یہ وہیں سے واپس بھاگ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح یہ ہر وقت کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے. اور یہ ایسا بدبخت تھا ابو جہل، جب دیکھتا تھا نا کہ کوئی آدمی ایمان والا بننے والا ہے، اگر کوئی رئیس مالدار آدمی ایمان لانے کے قریب ہو جاتا یا ایمان لے آتا اس کے پاس پہنچ جاتا، اسے کہتا دیکھو تم ایمان لا رہے ہو، تم مسلمان ہو رہے ہو، تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ ہم تمہارے اخلاق کا بھی اعتبار نہیں کریں گے، تمہارے معاملات کا بھی اعتبار نہیں کریں گے، تمہاری بات کی ہماری نظر میں کوئی وقت نہیں ہوگی اور تم بالکل جو ہے لوگوں کی نظر میں بے وقت ہو کر رہ جاؤ گے. اس طرح لوگوں کو جا کے ڈراتا. اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ کوئی تاجر ایمان والا بننے والا ہے تو اس کے پاس پہنچ جاتا، اسے کہتا تھا کہ ہم تیرے مال کا نقصان کریں گے اور تیرے کاروبار کو ہم ختم کرا کے چھوڑیں گے، تیرے مال کو ہم ضائع کرا کے چھوڑیں گے. اور اگر کوئی غریب آدمی مسلمان ہوتا تو جا کر اسے مکوں سے لاتوں سے ڈنڈے سے جا کر اس کو سزا دیتا. یہ اس قسم کا آدمی تھا ابو جہل. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز ادا فرما رہے تھے تو یہ بڑے بڑے سردار جو تھے یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو ابو جہل کہنے لگا کہ تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو جا کر اونٹ کی اجڑی اٹھا کر لے آئے. عقبہ ابن ابی معیط جو بڑا بدبخت تھا اس نے کہا ہاں میں لے کے آتا ہوں. گیا اور اونٹ کی بڑی اجڑی ہوتی ہے تو وہ اٹھا کر لایا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پہ آ کر رکھ دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دب کر رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے. ایسی کیفیت میں اب یہ سارے کے سارے زور زور سے ہنس رہے، ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے ہنس ہنس کر. کسی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بتلایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس وقت 9-10 سال کی تھی وہ آئیں اور آ کر بڑی زور سے جو ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے بڑا زور لگا کر جو ہے انہوں نے اجڑی کو اتارا. چھوٹی سی تھی، چھوٹی بچی تھی، اتارا انہوں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ناپاک ہو چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دل برداشتہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ برا فرمائے. وہ سارے کے سارے ڈر گئے کہ اب ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بدر کے اندر یہ سارے کے سارے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی یہ سارے کے سارے وہیں پر ہلاک ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں، لا کر لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید یہ ایمان والا بن جائے. یہ ابو جہل خود اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ گئے اور بھی جتنے کافر تھے بڑے بڑے ان سب کے پاس ایک جگہ کے جا رہے ہیں کہ ہر ایک کو بات پہنچ جائے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ جو خیر کی بات سے محروم رہ جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی ویسے ہی تکلیف دی جا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی ان کے والد یاسر کو بھی اور حضرت عمار کی والدہ حضرت یاسر کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ابو جہل کتنے سخت تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان تکلیفوں کو برداشت نہ کر سکے اور ایک دن فوت ہو گئے. اور ان کی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ابو جہل ملعون نے برشا مارا جس کی وجہ سے شہید ہو گئے. تو ایسی تکلیفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اٹھائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے.
تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہچکچائے نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی بات کو پہنچانے کے لیے. اب یہ متاثر بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، بالکل صحیح بات فرماتے ہیں. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں عبادت میں مصروف نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، لمبی لمبی تلاوت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تلاوت فرما رہے تو رات کے کسی حصے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو یہ چھپ چھپ کے جو تھے، یہ بڑے بڑے کفار جو تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہے تھے. یہ مکہ کی ایک چوک پہ یہ سارے جمع ہوئے، 3-4 جو تھے الگ الگ رستوں سے جمع ہوئے. تو ایک دوسرے سے اس وقت نکلنے کی وجہ پوچھی تو سب نے ایک ہی وجہ بتائی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے کے لیے آئے تھے. اب دن کو کتنی دشمنی دکھا رہی ہیں، رات کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنا کرتے ہیں. اب دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر اس طرح معاملہ ہوا، لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ رات کو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے ہیں تو پھر ہماری بات لوگوں پر اثر نہیں کرے گی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے. اگلا دن ہوا، پھر وہی بے چینی ان کے اندر، پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سننا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ واضح واضح پڑھتے تھے، کلام کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے. تو یہ سنتے رہے. صبح کے قریب پھر ایک جگہ جمع ہوئے، برابر ہو گئے. تو پھر ایک دوسرے سے وجہ پوچھی تو پھر وہی وجہ. تو پھر ایک دوسرے سے وہی ایک دوسرے پر وہ لان تان کر رہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرتے رہیں گے تو لوگ ہم سے جو ہے وہ ہماری بات نہیں مانیں گے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سن کر دشمن بھی مرعوب ہی ہوئے بغیر، دشمن بھی اثر لیے بغیر نہیں رہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لوگوں کی خیرخواہی میں مصروف ہیں، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی خیرخواہی میں بھی کیسے مصروف ہیں، گھر والوں کے بارے میں خبرگیری رکھنے والے ہیں. یہ نہیں کہ لوگوں کے حال کی طرف متوجہ ہیں تو اپنے گھر والوں سے بے خبر ہیں، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا پورا پورا حق ادا کرنے والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. جو یہ جو تھے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں ایمان والے بنے، اس وقت تک ابھی تک اسلام لے کر نہیں آئے تھے. تو لیکن عام لوگوں میں سے، چونکہ ابھی تک تھوڑے سے مسلمان تھے، عام لوگوں میں سے، باقی لوگوں میں سے سب سے اچھے انسان یہی تھے. اس وقت تک مشرکین سے نکاح کی ممانعات کے بارے میں بھی کوئی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی حکم نہیں نازل ہوا تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکاح کر دیا تھا. اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ، ان کے یہ بیٹے تھے. ان کے ساتھ یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خالہ زاد تھے، ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خیرخواہ تھی، بہت خیرخواہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عتیبہ بن ابو لہب اس کے نکاح میں تھی اور اس نے طلاق دے دی تھی، ابھی تک ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس نے پہلے طلاق دے دی تھی. تو ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی میں یہ دونوں بیٹیاں آگے آگے ہوتی تھی. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے پاس جاتے تھے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند ہوتی تھی کہ میرے والد صاحب اس وقت کہاں گئے ہوئے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتی تھی. ایک دفعہ حارث ابن حارث وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں اسے چھوٹا سا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں اپنے والد کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے، لوگ اکٹھے ہوئے کھڑے. تو میں چھوٹا سا تھا تو میں اس مجمع میں سے گھس گیا. میں جا کر دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور ان لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کی دعوت دے رہا ہے. اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں، کوئی اس کو برا بلا کہہ رہا ہے. ایک آدمی نے بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مٹی کا بڑا تھال بھر کر لے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک بھی جو ہے وہ آلودہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ یہ باتیں کرتے رہے. جب وہ لوگ ہٹے وہاں سے تو ایک بچی آئی اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دھلوایا. ہمیں کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے لوگ. تو یہ سیرت کو مسلسل کئی ہفتوں سے بیان کیا جا رہا ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو صحیح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے ہیں, باہر والوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی ہیں. تو یہ بھی والد کی خیرخواہی میں, جیسے میں نے عرض کیا کہ اونٹ کی اجڑی آ کر ہٹائی تھی 9-10 سال کی عمر میں, یہ بھی خیرخواہی میں کبھی پیچھے نہیں ہوتی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نارینہ اولاد حضرت قاسم جو بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا, ان سے چھوٹے بیٹے عبداللہ ان کا انتقال بھی بچپن ہی میں ہو گیا. حضرت قاسم کی عمر اتنی ہو چکی تھی کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو جایا کرتے تھے, گھوڑے پہ سوار ہو سکتے تھے, اتنی عمر کی ہو چکی تھی. اس حال میں ان کا انتقال ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ پیدا ہوئے تھے اور پھر کچھ عرصے بعد عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یہ بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا, تو یہ کیا وجہ بنی؟ تو اس کی بنیادی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. ٹھیک ہے, اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بڑی ہو جاتی, جوان ہو جاتی, اور ان کو ظاہر سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنا ہی نہیں تھا, تو ان کو نبوت نہ ملتی تو ہو سکتا تھا کہ بعض لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے کہ دیکھو پہلے انبیاء وہ ان سے درجے میں بڑے تھے, انہوں نے اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کی, ان کی اولادیں نبی بھی بنی ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کر سکے, اس لیے ان کو نبوت بھی نہیں ملی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو اٹھا لیا تاکہ کسی کے دل میں یہ خلجان بھی پیدا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں ہر ایک کو تسلیم ہو جائے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں. کہ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہیں وہ جوان نہیں ہو سکی, رجل نہیں بن سکے, اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. بعض دفعہ آدمی کے اوپر پریشانی کے حالات آتے ہیں, تنگی کے حالات آتے ہیں, آدمی یہ سوچے کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کوئی خیر ہوگی جو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پہ ادنا تکلیف بھیجتے ہیں جس کو ابھی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو رہا ہوتا, پریشانی میں دیکھ رہا ہوتا اپنے آپ کو, لیکن وہ بڑی پریشانی جو اس کو نظر آ رہی ہے اس سے بڑی پریشانی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچایا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر راضی رہنا سیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جمے تو صحیح, اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا ہمیں عادت ہو جائے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی زندگی میں خیر برکت عطا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, اس پر کتنا اہتمام ہم لوگوں کا ہے. ہم اس بات کو سوچیں, دیکھیں کتنا اہتمام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے نمازوں کے اندر ہم کبھی دن میں قرآن پاک کو کھول کر اس کو تلاوت کرتے ہیں, کبھی یہ سوچا زبانی تو درکنار کبھی کھول کر دیکھا ہے. عرصہ دراز گزر جاتا ہے, یقین جانیے میں آپ کو بڑی دکھ کی بات عرض کر رہا ہوں. میں ایک دفعہ آئے تو جہاں یہ جو قرآن رحل رکھے ہوئے ہیں قرآن پاک کے, تو ان کو میں نے اٹھا کر دیکھا تو یہ ان کو جالا لگا ہوا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافی دن ہو چکے ہیں کہ ان کو کسی نے کھول کر اس کے اوپر قرآن پاک کو رکھ کر تلاوت کی ہو, یہ بھی نہیں ہو. تو اس لیے ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں. دنیا کی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, انہی کو مقصد بنائے ہوئے ہے, حالانکہ وہ تو ضرورت ہے, مقصد تو آخرت ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضامندی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.